بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نفلی نمازوں سے متعلق بات چل رہی تھی اور وہ مکمل ہوئی۔ آج سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے قضا نمازوں سے متعلق۔ ایک مسلمان پر عاقل بالغ ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ دین اسلام کا حکم اور عمل نافذ ہوتا ہے وہ نماز سے متعلق ہے، اور ایسا حکم ہے کہ جو سفر میں، مرض میں، کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا گیا، اس میں سہولت ضرور دی گئی۔ مسافر کے لیے نماز میں سہولت دی گئی کہ 4 رکعت والی نماز 2 ہو جائے۔ بیمار کو سہولت دی گئی کہ وہ اگر مسجد نہیں آ سکتا تو گھر میں پڑھ لے، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لے۔ حالت جنگ میں نماز ساقط نہیں کی گئی، نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ دشمن سے آمنا سامنا ہے تب بھی نماز قائم کرنی ہے، لیکن طریقہ کار کو آسان کیا گیا۔ لیکن زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے سوائے ایک شکل کے، اور وہ یہ ہے کہ بندے کے حواس ختم ہو جائے، یعنی اس کو یہ احساس اور اندازہ نہیں ہو کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کس کیفیت میں ہوں۔ اس بے خودی کی کیفیت میں جانے کے بعد یہ بندہ نماز کے حکم سے نکل جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے اگر یہ مریض ہے، ہاسپٹل کے بیڈ پر ہے، آپریشن ہوا ہے، تب بھی یہ علماء سے پوچھے گا کہ میری نماز کا، وضو کا، طہارت کا طریقہ کیا ہے، لیکن نماز کو ساقط نہیں کیا گیا کہ بھئی نماز کو ترک کر دو، آپ چھوڑ دو۔ اسی لیے اگر کسی نے نادانی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا لاعلمی کی وجہ سے نمازیں ضائع کی ہے عاقل بالغ ہونے کے بعد، تو اس مسلمان پر لازم ہے کہ ان نمازوں کی یہ قضا کرے گا۔ اس کی معافی کا یہی ایک حل ہے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے کہے کہ اے اللہ 1 سال کی نماز قضا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ اس کی توبے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ قضا نماز شروع کر دے گا۔ اور حدیث پاک میں بالکل صراحتاً حکم دیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن صلاة او نسیہا، جو آدمی اگر نماز کو بھول جائے، بھولنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی مصروفیت میں تھا کہ اسے احساس نہیں ہوا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اور اندازہ اچانک ہوا کہ او ہو یہ تو نماز ضائع ہو گئی، قضا ہو گئی۔ یا ایک آدمی سویا رہ گیا، غفلت کی وجہ سے نہیں، لیکن نیند ایسی تھی کہ جب آنکھ کھلی نماز کا وقت نکل چکا ہے، تو کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آ جائے، احساس ہو جائے، یہ اس کی قضا کر لے گا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو اس لیے قضا نماز تو ضروری ہے، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، اور چونکہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو پوری امت کے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ امت سیکھ لے کہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور رات کا آخری پہر تھا، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیں، آرام کر لیں اور جانوروں کو بٹھا دیں، چونکہ فجر کا وقت قریب ہے، تو اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر کیا کہ آپ نگرانی کریں، تھوڑی دیر باقی ہے فجر میں، جیسے ہی فجر کا وقت ہو تو آپ اذان دے دیجئے۔ اللہ کی شان یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی صحابہ وہ آرام فرما ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں مسئول تھا، میں ذمہ دار تھا، تو میں نے کیا کیا، جا کے وضو کیا اور جتنا میرے نصیب میں تھا، جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، میں نے نوافل پڑھنا شروع کیے۔ نوافل پڑھ کے فارغ ہو گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا، وقت باقی ہے تو جا کے اپنے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اللہ کی شان انسان ہے نا، نہیں کر سکتا اپنے ساتھ، اور فرمایا مجھے کب نیند آئی یہ اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی تپش میرے چہرے پہ پڑی، میرے فجر کا وقت نکل چکا، سورج طلوع ہو گیا، تو ہڑبڑا کے اٹھا کہ او ہو یہ تو فجر قضا ہو گئی، نکل گئی۔ اب جب اٹھا تو دیکھا کہ صحابہ اکرام آرام کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے صحابہ اٹھ رہے ہیں، لیکن اب کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ جا کے آواز نکالے یا زور سے بولے۔ اور وجہ کیا بیان کر رہے ہیں دوستو، بہت اہم بات اور ایک نقطہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی صحابی پیغمبر کو اطلاع دینے کے لیے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، اونچی آواز میں، صحابی کہہ رہے ہیں۔ تو اب صحابہ اٹھنا شروع ہو گئے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے، کیا کریں؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، وہو جہری الصوت، اور ان کی آواز اونچی تھی، تو وہ جیسے ہی اٹھے اور دیکھا سورج نکلا ہے تو بے ساختہ کہا اللہ اکبر۔ تو آواز اونچی ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی، آپ اٹھے ہو، آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا آپ کی ذمہ داری کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھ پہ بھی نیند طاری کر دی، میں بھی سو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں سے چل پڑو، یہاں کوچ کرو، یہاں نہیں رکنا۔ اور وجہ یہ فرمائی کہ یہاں شیطان کا بسیرا ہے، یعنی اس کے اثرات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر انسان نماز میں سستی کرتا ہے وہاں شیطان نے اپنا کام مضبوط کیا اور ہوتا ہے، گاڑ لیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں نہیں، یہاں سے کچھ آگے گئے، پھر ساتھی اترے، پھر وضو کیا، پھر فجر کی نماز قضا ہوئی تھی نا، فجر اور اجتماعی شکل میں قضا ہوئی، اس کے لیے باقاعدہ اذان دی گئی، اس کے لیے باقاعدہ سنتیں پڑھی گئی، اس کے لیے باقاعدہ جماعت قائم کی گئی۔ ایک واقعے سے کئی مسائل حل ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ اگر انسان خود سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہے لیکن ہو جائے تو اس کی پکڑ عند اللہ نہیں ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں نماز قضا ہونے کا معمول بن جائے سمجھ جائے کہ یہاں شیطانی تصرفات زیادہ ہے، انسان کو وہاں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، تعوذ کی کثرت کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اجتماعی شکل میں نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی بھی اجتماعی شکل میں کرنی چاہیے، اس کے لیے اذان بھی دینی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ جماعت بھی قائم کرنی چاہیے۔ لیکن قیامت تک کی امت کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے تو وہ پڑھنی ہے، ایسا نہیں کہ وہ معاف ہو گئی نکل گئی ختم ہو گئی، نہیں، وہ پڑھنی ہے بہرحال، اور وہ انسان کے ذمے پر لازم ہو جائے۔ تو بہرحال
سب سے پہلا حکم تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اگر غفلت سستی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تو فوراً ہمیں سب کاموں سے پہلے اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فجر نکل گئی نا، ہم اٹھتے ہیں 11-12 بجے، کہتے ہیں یار اب تو نکل ہی گئی ہے، چلو ظہر کے بعد دیکھ لیں گے، ہے نا. یا 2-3 نمازیں نکل گئی تو کہتے ہیں چلو اب تو ہو گئی، کل دیکھ لیتے ہیں، پرانی نمازوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. نہیں، جیسے ہی نماز قضا ہو جائے، غلطی ہو گئی، اب سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہو کہ وہ قضا نماز ہم ادا کر کے اپنے ذمے سے اس کو ساقط کریں، اس میں مزید تاخیر کا شکار نہ ہو. اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیک وقت کئی نمازیں قضا ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان ہے، بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی ایسا سفر ہے کہ جس میں گاڑی والا گاڑی روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، کوئی صورت بن ہی نہیں پا رہی ہے، یا یہ کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی بھی شکل بن جائے اس کی، تو اگر تسلسل سے کئی نمازیں انسان کے ذمے رہ جائے، مثال کے طور پہ 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں، 5 نمازیں وہ رہ گئے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان قضا نمازوں کی ترتیب کے ساتھ ادائیگی کی فکر کر لیں، اور یہ نہ سوچے کہ بھئی چلے اب فجر کو کل کی فجر کے ساتھ، ظہر کو کل کی ظہر کے ساتھ، عصر کو کل کی عصر کے ساتھ. یہ جو طریقہ بتاتے ہیں علماء کرام، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جس کے ذمے کئی سالوں کی قضا ہو، پرانی 2, 3, 5, 10 سال کی، تو اس کو ایک حوصلہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ترتیب پہ چلے. تو اس کو کہتے ہیں بھئی ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا کو جوڑ لیں. لیکن اگر آپ ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، آپ صاحب ترتیب ہے، باقی نمازیں آپ نے پڑھی ہے، صرف آج آپ سے 2, 3, 4 نمازیں رہ گئی ہے، تو پھر انتظار نہ کریں، جیسے ہی وقت ملے وضو بنا کر ان نمازوں کو ایک کر کے ترتیب کے ساتھ ادا کر لیا جائے، اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے. تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ قضا نمازیں کب پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے احباب کو اس معاملے میں ذرا غلط فہمی ہو جاتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے، یا ہم فجر کی نماز کے فوراً بعد قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں نا، اس لیے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد نفل پڑھ سکتے ہیں دوستو، نہ پڑھ سکتے، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. وہ نوافل کا مسئلہ ہے. قضا نمازوں میں یاد رکھیں کہ صرف 3 اوقات ممنوعہ، عین طلوع شمس، عین غروب شمس، عین زوال شمس، جس میں کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا منع ہے. سورج بالکل طلوع ہو رہا ہے، اس درمیان میں نہ انسان فرض، نہ سنت، نہ نفل، نہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں، یا بالکل جو زوال کا وقت دن میں آتا ہے اس میں نہیں کر سکتا، یا جب غروب کا وقت ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتا. باقی اس کے علاوہ دوستو قضا نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے. لہذا اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ فارغ ہوا اور اس نے دیکھا ٹائم ہے ابھی تو فجر کی قضا ہونے میں، سورج نکلنے میں 20 منٹ 25 منٹ باقی ہے، اس نے سوچا کہ چلے میں اپنی پرانی قضا نمازیں پڑھ لیتا ہوں، پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ آج ٹائم ہے، اپنی قضا نمازیں پڑھ لیتا ہوں، پڑھ سکتا ہے دوستو. لیکن ایک دھیان اس کو رکھنا ہے، ایک دھیان، اور وہ دھیان کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے. چونکہ ان نمازوں کے بعد کوئی سنتیں، کوئی نوافل نہیں ہے نا. فجر کی فرض کے بعد کوئی سنت و نفل نہیں ہے، عصر کی فرض کے بعد کوئی سنت نفل نہیں ہے. تو اگر آپ نے ساتھیوں کے ساتھ فرض پڑھی اور پھر وہیں جا کے نیت باندھ لی تو ساتھی کھڑے ہو جائیں گے،
اور کہیں گے کہ ارے بھائی غلط کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، آپ کا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یا تو گھر جا کے پڑھے یا مسجد کا ایسا کونا تلاش کرے کہ جو عام لوگوں کی نظر میں نہ ہو. ہم یہ غفلت، بعض دفعہ ایسے ساتھی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ فرض پڑھ کے ہمارے ساتھ فوراً اسی وقت پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. عصر پڑھی، سلام پھیرا اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے شروع ہو گئے. اب کتنی تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے. اسی لیے شریعت ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے کہ ہمیں پھر کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. لہذا قضا نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب اگر مسجد میں آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے مناسب جگہ کو ڈھونڈ لیں، اور مسئلے کو بھی اتنا حد تک سیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے یا الجھن ہو اس کو، تو آپ اس کو مطمئن کر سکیں کہ بھئی یہ تو میں اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں اور اس وقت کے اندر بالکل پڑھی جا سکتی. وہ آپ سے کہیں کہ نہیں جی یہ تو اس وقت تو کوئی نماز نہیں، اس وقت تو کوئی نماز نہیں، بولے بھئی وہ تو جا کے آپ پوچھ لیں علماء سے، امام صاحب سے پوچھ لیں، میں نے تو یہی سیکھا ہے. اب خود سے اگر آپ تفصیلی باتوں میں الجھیں گے تو پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہے دوستوں، سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ قضا نمازوں سے متعلق ایک اہم یہ ہمارا مسائل کا موضوع ہے، اور اس کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے قبل اس کے کہ زندگی کا وہ وقت آئے کہ پھر ہم قضا نمازوں کی قدرت بھی ختم کر چکے ہوں، اور پھر ہمارے رشتہ دار اولاد پوچھے کہ بھئی فدیے کا کیا طریقہ ہے. یہ تو بالکل ایک آخری آپشن ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو زندگی میں، صحت میں، سلامتی میں، تندرستی میں اپنی قضا نمازوں کی ترتیب بنانی چاہیے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.